فرمایا یا ایھا آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول جب آواز دیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی آواز پہ لبیک کہا کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کے بلاوے پر لبیک کہا کرو، حکم مانا کرو، اجابت کیا کرو۔ استجابت کا حکم ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی آواز حکم کو مانا کرو، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائے۔ یہ نہیں فرمایا جب وہ تمہیں بلائیں، عربی میں چاہیے یہ تھا نحو اور لغت کے قاعدے کے مطابق اذا دعواکم، کہ جب اللہ اور رسول بلائیں، یہ بنتا تھا اذا دعواکم، تو دعواکم نہیں کہا، سنگولر فعل استعمال کیا، اذا دعاکم سنگولر ورب، فرمایا اللہ اور رسول کی بات پہ لبیک کہو جب وہ تمہیں بلائے۔ کون بلائے؟ تو بلانے کے وقت ایک کا کہہ دیا، ذکر دو کا کر دیا، اس لیے کہ رسول کا بلاوا محض رسول کا بلاوا نہ سمجھنا، وہی خدا کا بلاوا۔ رسول کی بارگاہ میں جانا، محض رسول کی بارگاہ میں جانا، محض بارگاہ رسول میں جانا نہ سمجھنا، وہی بارگاہ خدا میں جانا ہے۔ اب جب یہ آیت نازل ہو گئی تو سنیے بخاری شریف کی حدیث، اب اس آیت کا مفہوم حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے سنیے۔ اس آیت کی شرح آقا نے کی، صحیح بخاری میں آتا ہے، حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، میری نماز کے دوران، یہ حدیث بخاری شریف کی صحیح حدیث، میری نماز کے دوران آقا علیہ السلام کو کوئی کام ہوا، کوئی ضرورت پیش آئی، تو فدعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آقا علیہ السلام نے مجھے آواز دی، ابو سعید، آواز دی آقا علیہ السلام، یا ابا سعید، میں نماز پڑھ رہا تھا، فرماتے ہیں فلم اجب، تو میں نماز پڑھتا رہا، تو میں نے آقا علیہ السلام کو جواب نہیں دیا، چونکہ نماز میں تھا، تو آقا علیہ السلام نے بلایا تو میں خاموش رہا، جواب نہیں دیا۔ تو جب میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نماز سے فارغ ہو کر سلام پھیرنے کے بعد حاضر ہوا، تو آقا علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا، ثم اتیتہ، نماز کے بعد جب حاضر ہوا تو فقال ما منعک ان تأتینی، ابو سعید جب میں نے تمہیں بلایا تھا تو تمہیں کس شے نے روکا؟ اسی وقت فوری میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ لبیک کیوں نہیں کیا؟ میری بارگاہ میں کیوں نہیں حاضر ہوئے؟ کس نے تمہیں روکا؟ فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی کنت اصلی۔ اب یہ حدیثیں ہیں، یہ آیتیں ہیں، یہ قرآن ہی ہے، مگر بہت سی جگہیں دنیا میں آپ کو ایسی ملیں گی کہ اگر آپ 25 سال بھی وہاں، 40-50 سال بھی گزار دیں، جمعہ بھی پڑھیں، خطاب بھی سنیں، مجالس میں جائیں، نہ یہ آیتیں کبھی سننے کو ملیں گی، نہ یہ حدیث ملیں گی، ایسے جیسے یہ آیتیں ہی نہیں ہیں، معاذ اللہ ستیلا سلوک ہو گیا ان کے ساتھ، استغفر اللہ العظیم، نقل کفر نہ باشد، جیسے آیتیں ہی خارج کر دی گئی ہیں، کوئی نہیں سنائے گا یہ آیتیں، یہ حدیثیں کوئی نہیں سنائے گا، دین کو ٹکڑے کر دیا گیا ہے، اپنا جو پرسنل ویو ہے، اپنا جو ویژن ہے ذاتی، اپنا جو عقیدہ، اپنی جو سوچ ہے، اس کو ٹھوس دیا ہے قرآن اور حدیث پر، مطلب کی چیزیں لینی ہے، دوسری چھوڑ دینی ہے، اور لوگوں کے اوپر فتوے لگانے ہیں الٹا۔ تو عرض کرتے ہیں حضرت ابو سعید، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے حاضر نہیں ہوا۔ آگے جواب سنیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال صلی اللہ علیہ وسلم علم یقول تعالی استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، ابو سعید تم نے خدا کا حکم نہیں سنا کہ جب خدا اور مصطفیٰ آواز دے تو فوری لبیک کر کے بارگاہ میں چلے جایا کرو؟ تو میرے بلاوے پر آنا ضروری تھا یا نماز پڑھتے رہنا ضروری تھا؟ دوران نماز بھی تم پر واجب تھا، نماز جہاں تھی وہیں چھوڑ کر دوڑ کے میرے پاس آ جاتے۔ اندازہ کر لیں، یہ مقام ہے، یہ ہے شان رسالت جو قرآن میں بیان ہو رہی۔
یہ ایک واقعہ ابو سعید بن معلّہ کے ساتھ پیش آیا. ایک دن اسی طرح کا ایک واقعہ ایک اور صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا. اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے سنن میں. یہ بھی حدیث صحیح ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا. روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں اور واقعہ حضرت ابی بن کعب کا. فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی ابی بن کعب. آقا علیہ السلام نکلے, ابی بن کعب نماز پڑھ رہے تھے, ان کی طرف گئے. تو جب نماز پڑھ رہے تھے تو آقا علیہ السلام نے آواز دی یا ابی. آقا علیہ السلام نے دیکھا ابی نماز پڑھ رہا ہے. نکتے کو سمجھیں. ادھر تو پوچھا نا ابو سعید بن معلّہ سے کہ میں نے آواز دی تو تم آئے کیوں نہیں, جواب کیوں نہیں دیا؟ تو انہوں نے بتایا ولم یجب. وہ ایسے نماز پڑھ رہے تھے اس طرح سیدھا ہاتھ باندھ کر. آقا علیہ السلام نے آواز دی یا ابی, اے ابی ابن کعب. انہوں نے سنی تو یکلخت بے بس ہو گئے. حالت نماز میں مڑ کے دیکھا آقا علیہ السلام, ادھر مڑ گیا چہرہ, مڑ کے دیکھ رہا. فلتفت ابی, ادھر ملتفت ہو گئے, چہرہ موڑ لیا ادھر نماز میں. مگر فوری خیال آ گیا کہ نماز پڑھ رہا ہوں. ولم یجب, مگر جواب نہیں دیا, چپ رہے. حالت نماز میں چہرہ موڑ لیا آقا کی طرف مگر چپ رہے. جب چپ رہے تو پھر کیا کیا؟ وصلی ابی فخفف. تو پھر ابی بن کعب نے تیز تیز اپنی نماز مکمل کی. چھوٹی صورتیں پڑھ لی, تیزی سے مختصر تخفیف کی, مختصر کر کے نماز مکمل کی. ثم انصرف الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تیزی سے مکمل کر کے. فقال السلام علیک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ سلام ہو آپ پر. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیک السلام. آقا علیہ السلام نے فرمایا ابی تم پر بھی سلام ہو. پھر سوال کیا ما مانعک یا ابی ان تجیبنی اذ دعوتک. اے ابی یہ بتاؤ تمہیں کس چیز نے روکا میری بارگاہ میں آنے سے اور مجھے جواب دینے سے؟ تمہیں کس چیز نے روکا میری بارگاہ میں آنے سے اور مجھے جواب دینے سے, میرے بات پر لبیک کہنے سے؟ جب میں نے تمہیں آواز دی تھی تو کیوں رکے رہے؟ ابی بن کعب جواب دیتے ہیں فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی کنت فی الصلاۃ. آقا میری مجبوری, میں نماز میں تھا, نماز پڑھ رہا تھا. اس پر آقا نے فرمایا افلم تجد فیما اوحى اللہ الی ان استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. کہ کیا تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی جس میں اللہ نے فرمایا کہ جب خدا یا مصطفیٰ آواز دیں, خدا و مصطفیٰ, تو فوری جہاں بھی ہو ان کی آواز پہ لبیک کہہ کے پہنچ جایا کرو. تو تم نماز کی حالت میں بھی تھے, میری آواز سن کے نماز چھوڑ کے وہیں میری بارگاہ میں آنا واجب تھا, میری بارگاہ میں آنا واجب تھا. یہ صحیح بخاری اور سنن ترمذی کی حدیث صحیحہ ہے. اس پر امام شافعی نے شریعت کا مسئلہ بیان کیا, کسی عام عالم نے نہیں, عام عالم نے امام شافعی نے, اور اسے امام قرطبی نے تفسیر قرآن الجامع لاحکام القرآن میں روایت کیا. امام قرطبی نے, امام شافعی نے مسئلہ بیان کیا اس قرآن مجید کی آیت کی تفسیر میں, ان احادیث کی روشنی میں. فرمایا ان الصلاۃ لا تبطل لامر رسول اللہ بالاجابۃ وان کان فی الصلاۃ. امام شافعی نے کہا اس سے ثابت اگر کوئی شخص حالت نماز میں ہے اور اس کے دوران نماز آقا علیہ السلام بلا لیں تو دوران نماز حضور کو لبیک صادق یا رسول اللہ جواب دینا اور حضور کی بارگاہ میں چلے جانا اور آپ کا کام کرنا, اس سے نماز باطل نہیں ہوتی. آپ نماز کا مصلی چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں صحابی چلا جائے, لبیک کہے, حضور کا حکم سنے, جس کام کے لیے حضور بھیجے کام کرائے, ساری خدمت کر کے جب فارغ ہو آقا سے اجازت لے کر واپس آئے مصلی پر, نماز کو جہاں چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر لے. نماز ٹوٹی نہیں, اسے پھر سے دہرانے کی ضرورت نہیں, اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں, جہاں چھوڑا تھا وہیں سے شروع کرے. اس لیے کہ حضور کے بلاوے پر گیا, گویا نماز نہ چھوٹی ہے نہ ٹوٹی ہے, اس کی نماز نہ چھوٹی ہے نہ ٹوٹی ہے. وہ حضور کی خدمت کے دوران بھی نماز میں رہا. یہ ہے قرآن, یہ ہے بخاری ترمذی, یہ ہے امام شافعی, یہ ہے مسئلہ شریعت کا.